کلپ نمبر 1477۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 32 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا اور باطنی طور پر کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور رسول کریم علیہ السلام نے جو جہاد کرنے کا کہا اور اس کے علاوہ جو احکام دیے اس میں ان کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت کے دلائل اور نبی کریم علیہ السلام کی صداقت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے، بلکہ وہ لوگ ایسا کر کے اپنے ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری نیک اعمال برباد کر دے گا، تو وہ آخرت میں ان اعمال کا کوئی ثواب نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیے گئے تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا ثواب ہی کیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب کفار قریش جنگ بدر کے لیے نکلے تو وہ سال قحط کا تھا، اور لشکر کا کھانا قریش کے دولت مند افراد نے ہر پڑاؤ پر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے، پھر صفوان نے عثفان کے مقام میں 9 اونٹ، پھر سہل نے قدید کے مقام میں 10 اونٹ ذبح کیے۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور رستہ گم ہو گیا، تو ایک دن ٹھہرے رہے، وہاں شیبہ کی طرف سے کھانا ہوا اور 9 اونٹ ذبح ہوئے، پھر ابوا کے مقام میں پہنچے، وہاں مکیس جمحی نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عباس کی طرف سے بھی دعوت ہوئی، اس وقت تک آپ مشرف باسلام نہ ہوئے تھے، آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے، پھر حارث کی طرف سے 9 اور ابو البختری کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ ذبح ہوئے۔ ان کھانا دینے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا، اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا حق ہونا بالکل ظاہر ہونے کے بعد ان کی مخالفت کی، وہ اپنے کفر اور لوگوں کو روکنے کے ذریعے ہرگز اللہ عز و جل کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال برباد کر دے گا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے اور نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت میں کیے ہیں، چنانچہ وہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ چنانچہ اس آیت میں پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، اس ایمان اور اطاعت پر قائم رہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یا منافقت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو ریاکاری اور نفاق سے خالی ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ عمل کو باطل کرنا منع ہے۔ اس آیت میں عمل کو باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، لہٰذا آدمی جو عمل شروع کرے، خواہ وہ نفلی نماز یا روزہ یا کوئی اور ہی عمل ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ نیک اعمال کو برباد کر دینے والے اعمال، یہاں آیت کی مناسبت سے ہم 6 ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جو نیک اعمال کو باطل اور برباد کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ان سے بچیں اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ نمبر 1، کفر و شرک، مرتد ہونا، منافقت۔ نمبر 4،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا۔ نمبر 5 صدقہ دے کر احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا۔ نمبر 6 نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، آمین۔ کلپ نمبر 1478۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 34 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والے راستے سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ کفر پر مرے ہیں تو اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت قلیب والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قلیب بدر میں ایک کنواں ہے اس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ دیگر مقتول کفار ڈالے گئے تھے۔ البتہ اس آیت کا حکم ہر اس کافر کے لیے عام ہے جو کفر پر مرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہ فرمائے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ ترجمہ، تو تم سستی نہ کرو اور خود سلوک کی طرف دعوت نہ دو اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو۔ یہاں آیت میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے اعمال باطل کر دے گا اور ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو تم دشمنوں کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ اور کفار کو خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، کیونکہ اس میں ذلت ہے، اور ان سے جنگ کرو، اس میں تم ہی ان پر غالب ہوگے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے تمہارے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہی غالب آئے گا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا بلکہ تمہیں اعمال کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔